السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا عمل صرف 3 دن کا عمل ہے۔ جی ہاں، 3 دن آپ نے اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، تو پھر آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، چاہے مال و دولت کا مسئلہ ہے، معاشی تنگی ہے، معاشی بحران ہے، گھر میں پیسہ نہیں آتا، نوکری نہیں مل رہی، یا اگر کسی کی دکان ہے لیکن دکان پر گاہک نہیں آ رہے، یا اگر کسی کی شادی کا کوئی مسئلہ ہے، الغرض جو بھی مسئلہ ہو، یہ ایک چھوٹی سی تسبیح تمام مسائل کا توڑ ہے، تمام رکاوٹوں کا، تمام بندشوں کا یہ توڑ ہے۔ یہ تسبیح صرف 3 دن کر لیں، تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ بہت مجرب یہ عمل ہے، بہت ہی طاقتور یہ عمل ہے۔ اس عمل کو کر لینے سے خواہ آپ کی کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، وہ چٹکیوں میں ختم ہو جائے گی۔ اس قیمتی عمل کو جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ صرف 3 دن آپ اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کو پڑھیں تو پھر کوئی بھی حاجت، کوئی بھی پریشانی آپ کی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کے حکم سے اس آیت مبارکہ کے تفعیل، اس کے صدقے میں تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی کو بڑا گھر چاہیے تو اس آیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ وسیع گھر عطا فرمائیں گے، اپنا گھر عطا فرمائیں گے، کرایوں کے گھر سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر کسی کو کاروبار کی تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ وسیع کاروبار عطا فرمائیں گے، اور غیبی اتنا پیسہ عطا فرمائیں گے کہ آپ کے بند کاروبار کھل جائیں گے۔ اگر کسی کو گاڑی کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ گاڑی عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی کو جاب، اچھی جگہ پر جاب لینی ہے تو اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت اچھی جگہ پر اللہ تعالیٰ نوکری کا انتظام کر دیں گے۔ اگر کسی کو اور کوئی مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے اس کو ان تمام مسائل سے نکال دیں گے۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہو پا رہی، شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو بفضل خدا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ زندگی میں یہ وظیفہ کر کے تو دیکھو، ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو جو بھی بندش ہے، جو بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کے صدقے میں وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کی وہ تنگی، آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبت، الغرض جو بھی مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے کمنٹ باکس میں اللہ پاک کا کوئی بھی بابرکت نام تحریر کر دینا ہے، اور پھر آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے تمام مالی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو اللہ تعالیٰ بڑا گھر بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو من پسند نوکری بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی گاڑی بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے میں اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک بیماریوں کا بھی خاتمہ کریں گے، صحت و تندرستی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ وسیع مال اور نہ ختم ہونے والا مال و دولت بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ چاہے جس بھی ملک میں ہیں، پاکستان میں ہوں، افغانستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، الغرض جہاں پر بھی آپ موجود ہیں، آپ اس وظیفے کو کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو اس وظیفے کی اتنی برکتیں حاصل ہو جائیں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے رشتہ دار، آپ کے ملنے جلنے والے، آپ کے پڑوسی، تمام لوگ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ آخر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی کایا کیسے پلٹ گئی، انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ پاک نے اتنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ تو بے شک
یہ اس وظیفے کی مدد سے ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کریں تو میں کہتی ہوں اس وظیفے کا کوئی جوڑ نہیں۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے، اس چھوٹی سی آیت کے ایک وظیفے کو کریں گے کہ جس کو کرنے میں صرف 5-7 منٹ ہی لگیں گے، جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے اتنی آپ کے اوپر رحمتیں ہوں گی، اتنی نوازشیں ہوں گی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ بس آپ نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اور وظیفہ کرنے کی ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ پر پورا بھروسہ رکھا کریں۔ جب آپ اپنے ذہن کو ڈاواں ڈول کر دیتے ہیں، آپ ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، اس ہاں یا نہ کی صورتحال میں پھر وظیفے کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وظیفے اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ان میں موجود ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں جو کہ ایک خاص ترتیب سے پڑھ لینی ہوتی ہیں۔ جب آپ ان وظائف کو بھرپور توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، مکمل کامل یقین کے ساتھ کرتے ہیں، بھروسے کے ساتھ کرتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کے اوپر اتنی نوازشیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب اس کا بندہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ حاجت روائی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے انسان کی تمام خواہشوں کو پورا کر دے، اس کی تمام مسئلوں کو ختم کر دے، اس کی تمام مشکلات کو ختم کر دے۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کو قدرت ہے کہ وہ ایک لمحے سے پہلے انسان کے تمام مسائل کو ختم کر سکتا ہے۔ معزز سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اب آپ نے ویڈیو کا ایک حصہ بھی اسکپ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اب ہم اس خاص عمل کے بارے میں بتانے لگے ہیں۔ آپ نے اب اس عمل کو غور سے سن لینا ہے، دھیان سے سن لینا ہے، اس کو جان لینا ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے کہ آپ نے اس بابرکت ایک چھوٹی سی آیت کے عمل کو کس طرح سے کرنا ہے کہ اگر آپ اس کو لگاتار 3 دن کریں گے، خلوص کے ساتھ کریں گے، تو آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو آپ اگر پوری زندگی بھی اپنا معمول بنا لیں گے تو دن بدن آپ کی حالت میں بہتری آئے گی، لیکن کم از کم 3 دن تو کریں۔ میں تو آپ کو کہتی ہوں کہ اس ایک تسبیح کو اپنی زندگیوں کا معمول بنا لیں۔ روزانہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس دولت والی تسبیح کو کر لیا کریں۔ یہ تسبیح مال اور دولت کو کھینچتی ہے، یہ مال اور دولت کو اپنی طرف ایسے کھینچتی ہے جیسے مقناطیس کھینچتا ہے۔ کرنے میں صرف آپ کو 5 یا 7 منٹ لگیں گے۔ تھوڑا سا چھوٹا سا یہ ایک عمل ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے جو آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اب آپ نے اس آیت کو ایک خاص طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں، کرنے کے لیے کوئی کام بھی باقی نہ بچے، رات کو سونے والے ہوں، یا جب آپ رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں اور بالکل اب آپ فارغ ہوں، دن بھر کے تمام کام اور کاج آپ ختم کر چکے ہیں، تو نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ اس عمل کو کریں۔ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس مبارک بہت ہی پیارے کلمے کی تسبیح کو کر لینا ہے۔ یہ کلمہ کون سا ہے؟ جی ہاں، یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس کلمے کی تسبیح کو آپ نے 1 مرتبہ کر لینا ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو کر لینا ہے۔
اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح کے دانوں پر کریں، وگرنہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس کلمہ شریف کی تسبیح کو پڑھنے میں صرف اور صرف 5 منٹ آپ کو لگیں گے۔ بہت بابرکت یہ کلمہ مبارک کی تسبیح ہے، گن کر 100 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یہ تسبیح کر لیا کریں، اور اس کے بعد بھی آپ نے آخر میں وہی ایک درود پاک پڑھ لینا ہے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہ وقت ہے دعا مانگنے کا۔ جیسے ہی تسبیح کو پڑھ لیں تو اللہ کے حضور اپنی حاجات پیش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد، اس تسبیح کو کرنے کے بعد جب آپ اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین بہت بابرکت کلمہ ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ کی جالیوں پر کندہ ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو اس کی اہمیت اور برکت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کلمہ شریف کو کتنا شرف حاصل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کلمہ بڑا عزیز ہے۔ اس کلمے کی تسبیح کرنے کے بعد اللہ پاک سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ اس کلمے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، روزانہ ایک تسبیح کر لیا کریں، کوئی ٹائم نہیں لگے گا، لیکن اللہ پاک اس کلمے کے صدقے میں اس ایک چھوٹی سی آیت کی ایک تسبیح کے صلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل ختم کر دے گا۔ معزز سامعین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، لازمی لائک کریں، اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اس کو لازمی شیئر کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو تمام لوگوں تک پہنچائیں جو بھی مسائل میں گرفتار ہیں، جو بھی مشکلات میں گرفتار ہیں۔ وہ جب اس تسبیح کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک ان کی حاجت روائی فرمائیں گے، تو اس سے آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی اپنی رحمت اور نوازشیں اور کرم کریں گے۔ آخر میں چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں۔